بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور واجب الاحترام ساتھیوں۔ دوستو، میں ہوں حسنین خان اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل 14 ستارے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے دوستو، فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر ایمان لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ آپ 40 دن تک روزہ دار رہ کر ساری رات عبادت میں مشغول رہتے۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی و بدنامی کے ڈر سے اس کو پیدا ہوتے ہی پہاڑ کے ایک غار میں چھوڑ دیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا، اس لیے یہ حضرت جبریل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ ہے۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی تھی، مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر پرورش پانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو خدا کے رسول ہوئے، اور حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا موسیٰ سامری کافر ہوا اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی۔ اس بارے میں کسی عارف نے کیا خوب کہا ہے، یعنی جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کا پرورش کرنے والا بھی ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی شکی اور پیدائشی بدبخت تھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک بخت تھے، اس لیے فرعون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر معتکف تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا، اور حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس محفوظ تھی، اس نے وہ خاک بچڑے کے منہ میں ڈال دی تو وہ بچڑا بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے، اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا، اور اس کے آگے سربا سجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ میں لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب اور جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کا بال پکڑ کر گھسیٹا اور مارنا شروع کر دیا، اور فرمانے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا۔ حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ ترجمہ: حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اور اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ پیارے دوستوں، مذکورہ والا قرآنی واقعہ سے خاص طور پر 2 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو کبھی اپنے عوام کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔
बल्कि हमेशा अवाम को मजहबी बातें बताते रहना चाहिए। आपने देखा कि सामरी ने 40 दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर उसने सारी कौम को बहकाकर गुमराह कर दिया। इसी तरह अगर उलमा अपनी कौम की हिदायत और खबरगिरी से गाफिल रहें तो बाद मजहबों को मौका मिल जाएगा कि उन लोगों को बहकाकर गुमराह कर दें। और नंबर 2, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव की खाक में जब ये असर था कि बछड़े के मुंह में पड़ते ही बछड़ा बोलने लगा, तो इससे मालूम हुआ कि अल्लाह वालों के कदमों के नीचे की खाक में भी खैर और बरकत के असरात होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमें अपनी अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।